6 نومبر بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، قدر و منزلت ہے اس لحاظ سے کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے، آزادی کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بننے والے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، بچوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی، خواتین کی، تو ہم آج کا یہ پروگرام اپنے ان تمام لوگوں کے نام کرتے ہیں، ان تمام شہداء کے نام کرتے ہیں جنہیں 6 نومبر کو شہید کیا گیا اور 6 نومبر سے پہلے جنہیں شہید کیا گیا۔ اور پروگرام کی ابتدا ہم ہمیشہ ایک دعا سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہم وہ دعا کریں گے۔ پہلی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ننھے چراغ دوستوں کو جو ہمارے آنگنوں کے پھول ہیں، ہمارے صحنوں کی رونق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور دوسری دعا ہم آج یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شہیدوں کے لہو کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ساتھیو، 6 نومبر 1947 کی یاد میں ہم یوم شہدائے جموں ہر سال مناتے ہیں۔ اس کا پس منظر یقیناً آپ کو آپ کے اساتذہ بھی بتاتے ہوں گے، آپ کے والدین بھی بتاتے ہوں گے، آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم تو کچھ تھوڑا سا ہم آپ کو یاد دہانی کے طور پہ بتا دیتے ہیں کہ دراصل جب تقسیم ہوا بر صغیر، ہندوستان اور پاکستان معرض وجود میں آئے، تو بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں جن کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا، جہاں کے عوام کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی آبادی کا جو ریشو ہو، تناسب ہو، یعنی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں، اور جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہو وہ ہندوستان کے ساتھ مل جائیں۔ اب انگریز اور ہندوؤں نے ساز باز کی، اور وہ ریاستیں جہاں کے ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ بھی ہندوستان کے ساتھ ملا ہی دی گئیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جبر یہ ہوا کہ وہ ریاستیں جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی یا مسلمان حکمران تھے، وہاں اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان ریاستوں کو بھی ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس کی تفصیلات ہم آپ کو مختلف پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کون سی ریاستیں، حیدرآباد ہے، جوناگڑھ ہے، اسی طرح جو کشمیر کی ریاست ہے اس پر جبری قبضہ کرنے کے لیے جو بھارتی فوج ہے، بھارتی حکومت ہے، بھارت کے جو اس وقت کے لیڈرز ہیں، انہوں نے ڈوگرا کے ساتھ مل کے ایک سازش پر شروع سے ہی عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ بھارت چاہتا تھا کہ یہ جو سونے کی چڑیا ہے یہ اس کے ہاتھ میں رہے، اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان چند سالوں کا مہمان ہے، اس کے بعد زیادہ یہ چل نہیں سکے گا، اور لہٰذا انہوں نے پاکستان کی جو شہرک تھی کشمیر، اس پر انہوں نے قبضہ جمایا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے پانیوں پر قبضہ کیا جائے، پاکستان کی معیشت جو تھی، اس کی شہرک جو تھی اس پر قبضہ کیا جائے، اور یہاں سے پاکستان کو پانی کے حوالے سے محروم بھی کیا جائے، اور جب کبھی پانی زیادہ ہو تو اسے بے دریغ چھوڑ کر پاکستان کو سیلاب میں ڈبو دیا جائے۔ خیر، بہت لمبی داستان ہے، لیکن جب کشمیریوں نے یہ احساس اپنا سامنے لایا، قراردادوں کی صورت میں، جلسے جلوسوں کی صورت میں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کشمیر گئے، اور ان کے ساتھ جب اظہار کیا اس بات کا کشمیریوں نے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، 19 جولائی 1947 کی قرارداد بھی پاس ہوئی، تو اس کے بعد سے جو ڈوگرا تھے وہ اور بھارت کی جو لیڈرشپ تھی ان کے درمیان ساز باز شروع ہو گئی، اور اس ساز باز کے دوران کشمیر میں قتل عام کے منصوبے بنے، اور یہ منصوبے ان پہ عمل پیرا ہوا گیا، جو ستمبر اکتوبر 1947 سے لے کے نومبر 1947 تک، کہ ان لوگوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا جائے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ مسلم اکثریت تھی، مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، مسلم اکثریت کی آبادی جو تھی وہ زیادہ مسلمانوں کی تھی، اور ہندو بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور اصول و ضوابط کے روح سے بھی اس جو ریاست تھی اس کو پاکستان کا حصہ بنا تھا، لیکن ایک منظم طور پہ قتل عام شروع کیا گیا۔ یہ قتل عام مختلف علاقوں میں ہوا، یعنی جو جموں کے مختلف علاقے ہیں، اور ان میں جو علاقے قابل ذکر ہیں، پونچھ، راجوری، ڈوڈا، ادھمپور، ریاسی، جموں شہر، کٹھوا، اور اس طرح سانبا، مختلف علاقے جو ہیں وہاں پہ یہ قتل عام مختلف اوقات میں ہوا، اور مجموعی طور پہ 3.5 لاکھ لوگوں کو 6 نومبر 1947 تک شہید کیا جا چکا تھا۔
ریاست جموں کشمیر کے صوبہ جموں میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے۔ 1947 میں جب بھارتی فوج ریاست کشمیر میں داخل ہوئی تو اس راستے سے جہاں کہ بھارت کی فوج داخل ہوئی، یہ وہی علاقہ تھا جہاں کے ریڈ کلف اور یہ رسوائے زمانہ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کے لیے ایک چور دروازہ مہیا کر دیا گیا تھا، اور بھارتی فوج نے اور کچھ انتہا پسند ہندو تنظیموں نے مل کر ان علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو بچے کچھ مسلمان باقی رہ گئے وہ نومبر کے اور اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے شروع میں وہ جموں شہر میں آ کر وہ ان کی آبادی سمٹ گئی، اور کئی دن تک وہاں یعنی نومبر کے پہلے دنوں میں انہوں نے پوری طرح بھارتی سپاہ اور ڈوگرا سپاہ اور ان جو ہے انتہا پسند ہندوؤں کا مقابلہ کیا، اور وہ محصور تھے لیکن انہوں نے شکست نہیں کھائی۔ تو اس سے جو ہے نا وہ جو حکمران جو حملہ آور تھے انہوں نے مجبور ہو کر ایک طرح کی جو ہے نا صلح کی پیشکش کی اور اعلان کیا کہ وہ مسلمان یعنی کہ نومبر کی 3 اور 4 کو وہ ہتھیار ڈال دیں اور انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ جموں شہر کی پولیس گراؤنڈ میں جمع ہو جائے۔ چنانچہ جموں کی پولیس گراؤنڈ میں جو بچے کچھ مسلمان تھے لیکن ان کی تعداد ہزاروں میں تھی وہ جمع ہو گئے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں سے یعنی پاکستان سیالکوٹ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہاں سے پہلا قافلہ 5 نومبر کو سیالکوٹ کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس قافلے کے جس میں کہ کئی جو بسیں تھیں، ٹرکس تھے جن میں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو لادا گیا تھا، تو بجائے سیالکوٹ روڈ کے، سیالکوٹ جموں سے زیادہ 20 میل پر ہے، تو انہیں سامبا روڈ کی طرف لے جایا گیا اور وہاں جا کر ان کو کھڑا کر کے ان کو گولیوں اور مشین گنوں سے بھون دیا گیا۔ تو اس چیز کی وہاں پولیس لائن شہر میں کسی کو خبر نہ ہوئی۔ دوسرے دن اسی طرح کا ایک قافلہ 6 نومبر کو وہاں سے روانہ کیا گیا، وہ زیادہ تعداد میں تھے اور ان کو جموں چھاونی کے نزدیک ہی نہر کے کنارے پر کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے کر ان پہ فائرنگ شروع کر دی، اور اس میں سے یہ جو سانحہ تھا، یہ جو خونابہ تھا، تقسیم ہند کے وقت ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی بہت سے فسادات ہوئے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن یہ جو 6 نومبر میں جموں کا سانحہ ہے یہ سب سے زیادہ المناک اس لیے ہے کیونکہ اس دن ایک ہی جگہ پر ہزاروں مسلمانوں کو نہتے اور معصوم لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ اس المناک واقعہ میں جموں کا تقریباً ہر گھر متاثر ہوا، جس میں کہ میرے گھر کے بھی افراد تھے، میری والدہ بھی شہید ہوئی۔ قتل عام کی وجہ بہت سادہ سی، واضح سی اور صاف سی تھی کہ وہ آزادی طلب کرتے تھے، پاکستان سے وابستہ ہونا چاہتے تھے، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، وہ اس ریاست کا الحاق پاکستان سے چاہتے تھے، اور پھر اسی ان کی جو ایک طرح سے جو محبت تھی اس کو انہوں نے غلط انداز میں، یعنی اس کو ایک طرح سے ہم اس کو کیش کرانا تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس محبت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کھیلا گیا، اور کہا یہ گیا کہ لوگ جموں کے قریب جمع ہو جائیں، پھر وہاں سے انہیں سچیت گڑھ کے راستے سیالکوٹ بھیج دیا جائے گا، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو پاکستان میں چھوڑیں اور اس کے بعد وہ آ کر اپنی آزادی کی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اس بات کو شاید ڈوگرا بھی جانتے تھے اور بھارت کے حکمران بھی جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے خفیہ طور پہ قتل کا منصوبہ بنایا ان تمام افراد کے۔ وہ قتل عام جو مختلف علاقوں میں ہوا اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی، اس کو کوئی اخبارات میں اس کے بارے میں تفصیلات نہیں آئیں، اور اس کے بعد جو قتل 6 نومبر کو ہوئے، جو لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، جموں کے قریب جو صحرائی علاقہ ہے وہاں پہ پاکستان لے جانے کے بہانے بیل گاڑیوں میں سوار کر کے، ٹرکوں میں سوار کر کے ان کو جب لا کے انہیں کاجر مولی کی طرح جب کاٹا گیا، تو اس قتل عام کی جو وجہ تھی وہ صرف پاکستان سے محبت اور وابستگی تھی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ان کی وابستگی تھی۔ اچھا، آزادی
ہر دور میں قربانیاں مانگتی ہے۔ دنیا کا جو بھی ملک آزاد ہوتا ہے وہاں قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور دیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، اور اہل جموں کشمیر بھی اس سفر میں ہمیشہ صف اول میں رہے۔ کشمیریوں نے نہ تو انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کیا، نہ انہوں نے ڈوگرا کی حکومت کو تسلیم کیا، نہ انہوں نے ہندوؤں کی حکومت کو تسلیم کیا، نہ انہوں نے سکھوں کی حکومت کو تسلیم کیا۔ کسی کی غلامی کو کشمیریوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے سرشت میں آزادی موجود تھی، مزاحمت موجود تھی، اور یہ مزاحمت اس کا اندازہ اس بات سے بھی بچوں ہوتا ہے کہ جو ریاست کا ادب پڑھا جائے، شاعری پڑھی جائے، تو اس میں جا بجا آزادی کے استعارے، آزادی کے کنائے، آزادی کے اشارے اور واضح طور پہ آزادی کے پیغامات ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشمیریوں نے کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ آزادی کے لیے ہمیشہ ان کا ذہن آزادی کی تلاش میں رہا۔ اگرچہ ان پہ انگریز بھی حاکم رہے، ڈوگرا بھی رہے، ہندو بھی رہے، سکھ بھی رہے، لیکن انہوں نے کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ سفر بڑے طویل عرصے سے جاری تھا جو کشمیریوں کی قربانیاں تھیں۔ 1832 میں، جیسا کہ ہم آپ کو مختلف پروگراموں میں بھی بات کرتے رہتے ہیں، کہ آزاد کشمیر میں زندہ کھالیں لوگوں کی کھینچی گئیں، الٹا لٹکا کر درختوں سے۔ وہ درخت آج بھی موجود ہیں منگ کے مقام پر، جہاں پہ لوگوں کی انہیں لٹکا کر، انہیں پیروں سے شروع کر کے ان کی کھالیں اتار کے انہیں سروں سے نیچے اتار دی گئیں، اور اس طرح انہیں سسک کر یعنی شہید کیا گیا، یعنی مرنے پہ مجبور کیا گیا۔ ہم تو اسے مرنا نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، اور شہید یقینی طور پہ اس اذیت سے دوچار نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، جو انسانوں کے درد رکھتے ہیں، وہ اگر اس واقعے کا ذرا احاطہ کریں، کچھ تھوڑا سا اپنے ذہن میں لائیں، تو وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ظلم ہوا ہے اور کتنا شدید ظلم ہوا۔ اور اسی ظلم اور جو شہداء کا خون ہے، اس کے نتیجے میں 115 سال بعد پھر آزاد کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے 1947 میں آزادی سے نوازا۔ 1931 میں کشمیر کے شہداء نے یہی تاریخ دہرائی اور 22 فرزندان توحید شہید ہوئے۔ 1947 میں جموں کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں۔ 1965 میں بھی کشمیریوں نے قربانیاں دیں، 1971 میں بھی دیں، اور 1989 سے لے کر اب تک قربانیوں کا سلسلہ جو 1 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، اور مزاحمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزاروں افراد ہیں، یعنی 10,000 تو کہا جاتا ہے، لیکن 12,000 کی تعداد یہ پہنچ چکی ہے کہ ان افراد کو لاپتہ بھی کیا گیا۔ یہ تمام تر قربانیاں شروع میں جب کشمیریوں نے دیں تو ظاہر ہے کہ میڈیا نہیں تھا، اور میڈیا تک کہیں رسائی نہیں تھی ان واقعات کی، تو یہ قربانیاں اس طرح سے منظر عام پہ نہیں آ سکیں۔ کچھ ایسے اخبارات تھے 6 نومبر 1947 کے حوالے سے، بھارتی یا برطانوی اخبارات کے، جنہوں نے اس کے اوپر اپنی اشاعت دی، اپنی رپورٹس دیں، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ کچھ ایسے درد دل رکھنے والے لوگ تھے، یا پھر انہوں نے اپنی صحافتی دیانت کا کچھ تھوڑا سا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ سچ لکھا، اور لکھا کہ ہزاروں لوگوں کو، 3.5 لاکھ لوگوں کی تک کی جو فگر ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں شہید کیا گیا اس پورے عرصے کے دوران۔ اور ایک ہی دن میں جو جموں کے قریب ہے، وہاں پہ گاجر مولی کی طرح لاکھوں لوگوں کو کاٹ کے شہید کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو شہادتیں ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو ہمیشہ قربانیوں کے بعد پھل ضرور ملتا ہے، حاصل ضرور کچھ ہوتا ہے، اور ہمیں امید اور قوی یقین ہے کہ ہمیں بھی آزادی کی منزل ضرور حاصل ہوگی، اس لیے کہ شہیدوں کے لہو سے جو سرزمین سیراب ہوتی ہے، وہ آزادی ضرور حاصل کرتی ہے۔ یہ ہماری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری زبان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا سبق ہے۔ دنیا کی تمام تر تاریخ آپ پڑھ لیں تو کبھی بھی قربانیاں کسی بھی قوم کی رائے گاہ نہیں جاتی، اس لیے ہمیں امید اور یقین کے چراغ جلائے رکھنے ہوں گے، اور آپ ننھے چراغ دوستوں کو ہماری اس تحریک کا ہراول دستہ بننا ہوگا، اور آزادی کی تحریک کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، آگے بڑھنا ہوگا، اور جس انداز سے، جس جوش سے آپ اس جدوجہد کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اب آپ کے ہاتھ میں اس کی زبان آ چکی ہے، تو آپ بہت بہتر انداز میں یہ جدوجہد بڑھا بھی رہے ہیں، اور ہمیں امید اور یقین بھی ہے کہ یہ کامیابی سے ہمکنار بھی ہوگی۔ اللہ حافظ و نگہبان۔